اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے دین کا۔ بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے، وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے، یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی، مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن رمضان سیریز جو ہماری اللہ کی مہربانی سے چل رہی ہے، تو آج اس کے سلسلے میں چوتھی ویڈیو پارہ نمبر 4 لن تنالو، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اس میں جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 93 سے 200 تک، اور سورۃ النساء کی جو آیات ہیں 1 سے 23 تک، اس کے بارے میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان آیات کے بارے میں میں آج آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. اس میں دو میں نے عرض کر دیا نا صورتیں شامل ہیں، اور سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو اس کی شامل آیات ہیں 93 سے 200 تک، اس کے بارے میں. اچھا، یہ جو پارہ ہے نا، پارہ نمبر 4، یہ ہمیں بیسیکلی سکھاتا یہ ہے کہ یہ سپارہ بیسیکلی 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ سکھاتا ہمیں کیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے، یا جو مجھے اس کی سمجھ آ سکی وہ کیا ہے. اس کا سورہ آل عمران کا اختتامی حصہ ہے پارہ نمبر 4 میں. اچھا، یہ سپارہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی نیکی جو ہے وہ کیا ہے. اہل کتاب کے جو اعتراضات کے جوابات ہیں وہ آئیں گے. غزوہ احد کے جو اسباق ہیں، سبق جو ملے، وہ یہ پارہ بات کرے گا صبر و استقامت کے بارے میں. اور جو خاندانی اور معاشرتی قوانین ہیں ان کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں، ان کی بنیاد کے بارے میں یہ پارہ جو ہے یہ بات کرے گا. اس میں سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 93، 94 اور 95 ہے، اس میں قرآن کریم کے احکامات ہیں حلال اور حرام کے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں، کہ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ بعض چیزیں پہلے سے حرام تھیں، اور اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے تو رات سے پہلے سب کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود پر حرام کی. تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر سچے ہو تو تورات پیش کرو. اس میں پیغام جو میں اخذ کر سکا ہوں
کہ دین میں جو غلو یعنی جھوٹ اور جھوٹ گھڑنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے، اور اصل دین جو ہے وہ دین ابراہیمی والا معاملہ توحید والا ہے جو مجھے سمجھ آیا. اور 96 97 جو آیات ہیں وہ اس میں خانہ کعبہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کی گئی ہے. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اب وہ مکہ میں ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو استطاعت رکھے اس پر حج جو ہے وہ فرض ہے. یہ ان آیات میں بات آتی ہے، اور اس کا پیغام جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ حج جو ہے اسلام کا عالمی اتحاد ہے. اللہ سے بے نیازی جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے، یہ بھی پیغام دیتا ہے ہمیں یہ حصہ چوتھے پارے کا. اچھا، اس کے بعد پھر آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 101 جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اہل کتاب کو تنبیہ کی جاتی ہے، وارن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کہ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، ایمان والوں کو گمراہ نہ کرو. یہ اس کے اندر جو مجھے مفہوم اس کا سمجھ آیا وہ یہ ہے. اور پیغام جو مجھے ملا ان آیات سے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے ہدایت کا واضح ذریعہ ہے اور حق کو چھپانا بڑا گناہ ہے. پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 102 سے 109 تک بات کرتا ہے قرآن پاک، احکام جاری فرماتا ہے، وہ تقوی اور اتحاد کے بارے میں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو. یہ بات ہوتی ہے، یعنی اس کا جو میسج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ امت کی جو کامیابی ہے وہ اتحاد کے اندر ہے. فرقہ واریت جو ہے جب ہوتی ہے تو وہ کمزوری ہو جاتی ہے. پھر آیت نمبر 110 بھی فرداً اس کو یہی ایکسپلین کرتی ہے کہ امت کی ذمہ داری جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ تم بہترین امت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ دین اسلام کو فالو کرنے والوں سے بات کرتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کے اندر کچھ شرط ایسی آ جاتی ہے، کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ پاک کی پاک ذات پہ ایمان رکھو. اس کے بعد پھر آیت نمبر 111 سے 120 کا جو پیغام آتا ہے وہ یہ آتا ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں، سیگمنٹائز کر لیتے ہیں. 111 اور 112 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اہل کتاب جو ہیں مسلمانوں کو مستقل نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے وقتی اذیت کے. ان پر ذلت مسلط کی گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا. اٹ از واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ. اچھا، پیغام جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کو رد کر دے والی قوم جو ہے اپنی عزت کھو دیتی ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 113، 114 اور 115 میں حکم آتا ہے کہ تمام اہل کتاب جو ہیں ایک جیسے نہیں. ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتا اور سجدہ کرتا ہے اور وہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. پیغام ان آیات کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اچھے اور برے میں فرق کیا جائے. اچھا، پھر آیت نمبر 116 اور 117 میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ کفار کا مال اور اولاد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں تیز ہوا کی طرح برباد ہو جاتے ہیں. پیغام یہ آتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے ایمان کے بغیر، اللہ رب العزت کی پاک ذات پر ایمان کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے. آیت نمبر 118 سے 120 تک اگر ہم سمجھنے کی جو میں نے کوشش کی اور جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ اپنے راز ایسے لوگوں سے ہمیں شیئر نہیں کرنے چاہیے جو دل سے آپ کے دشمن ہوں. اور دشمن کی نشانی بھی بیان کرتا ہے قرآن کریم کہ تمہاری تکلیف پر جو خوش ہوتا ہے اور تمہاری جو خوشی پہ غمگین ہوتا ہے وہ دشمن ہے. اس کی یہ واضح نشانی بتائی گئی ہے ان آیات میں. صبر اور تقوی اختیار کرنے کا حکم آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان آیات کا 118، 119، 120 کا جو مرکزی پیغام ہے وہ مسلمانوں کو باخبر رہنے کے لیے پیغام دیا گیا ہے، محتاط رہنے کے لیے، اور اللہ رب العزت پر توکل کرنے والا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو. یہ اس کے اندر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے.
اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب جو آیات ہیں نا 121 سے 129، ان میں بیان غزوہ احد کا جو آغاز ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کو ترتیب دینا اس کا ذکر آتا ہے، اور کچھ صحابہ کا جو مورچہ ہے اس کو چھوڑ دینے کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ پیغام اس کے اندر یہ آتا ہے کہ نافرمانی جو ہے نا وہ نقصان کا سبب بنتی ہے، اور کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ اطاعت اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 سے لے کر 136 تک بات ہوتی ہے سود سے بچنے کی، اور جنت کی جو بشارت ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے ان آیات میں۔ اچھا، پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ دگنا مطلب سود نہ کھانے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ ان آیات کے اندر جب بات ہوتی ہے خوشحالی اور تنگی میں فرق میں خرچ کرنا، یہ متقین کی جو صفات ہیں وہ بیان کرتا ہے قرآن کریم۔ غصہ پی جاتے ہیں متقی لوگ جو ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 137 سے 148 تک جو ہے صبر اور استقامت جو ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، پچھلی امتوں کے حالات جو ہیں ان سے سبق لینے کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن کریم میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 149 سے 180 تک کا جو ذکر جو ہوا اور جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ منافقین اور کمزور ایمان والوں کا ذکر آتا ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمن کی بات مت مانو۔ شہداء کے بارے میں اس کے اندر بات ہے، حکم ہے، کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور قرآن کریم فرماتا ہے ان آیات میں کہ بخل کرنے والے جو ہیں وہ قیامت میں رسوا ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جب بات کریں گے آیت نمبر 181 سے 189 تک، اس کا جو مختصر پیغام آتا ہے جو مجھے جو سمجھ آ سکی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قول کو لکھ لیتا ہے، پھر اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جو بھی ہم بولتے ہیں، جو بھی ہم بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور پھر پیغام جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے وہ ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اور پھر جو آیات ہیں 182 اور 184، ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ان میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ قرآن کریم ہمیں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انبیاء ہمیشہ دلائل اور کتاب لے کر آئے، اور انکار کرنے والے جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پہلے انبیاء کو بھی اس طرح کا معاملہ رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی۔ پیغام جو ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ حق کا انکار جو ہے، حق کا انکار نئی بات نہیں ہے، مگر جو حق کا انکار کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے آیت نمبر 185 کی، جس میں قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور پھر اس سے جو انڈرسٹینڈنگ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ جہنم سے بچ جانا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے۔ مرکزی جو اس کا مین میسج آتا ہے جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے، دنیا جو ہے ایک عارضی جگہ، عارضی قیام گاہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 186 اور 187 جو ہے اس میں قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہل کتاب سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ کتاب کو نہ چھپائیں، مگر انہوں نے چھپا دیا۔ یہ اس کے اندر چیز بیان ہوئی ہے، یہ جو ہدایت ہے یا انسٹرکشن ہے یا جو پیغام ہے وہ آیا، اور پیغام بیسیکلی یہ ہے کہ حق کو چھپانا جو ہے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد 188 اور 189 نمبر جو آیات ہیں وہ ہمیں سمجھاتی ہیں کہ جو لوگ اپنے جھوٹے کارناموں پر خوش ہوتے ہیں اور تعریف چاہتے ہیں وہ عذاب سے نہیں بچیں گے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ اس کے اندر جو پیغام آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ ریاکاری ہے، جھوٹ ہے، تکبر ہے، یہ ہلاکت کا سبب ہیں، اور اقتدار جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک، یہ اس کا جو میسج ہے یہ مجھے سمجھ آیا۔ اب ہم بات کر لیں گے جی آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 194 تک، ٹھیک ہے۔
اس سے جو مجھے انڈرسٹینڈنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق کائنات میں غور و فکر کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. اہل عقل اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری ان آیات کے حوالے سے. پھر جو آخری نصیحت آتی ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 195 سے آیت نمبر 200 تک، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے کہ صبر کرو، ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو. یہ اس کا جو ہے کلوزنگ میسج آتا ہے سورہ آل عمران کا. اچھا، اس کے بعد پھر اس کا جو چوتھے پارے کا دوسرا حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے، سورۃ النساء. اب اس کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک جو ہے وہ شامل ہے. آیت نمبر 1 جو ہے وہ انسانی وحدت کے بارے میں بات کرتی ہے، یعنی سب انسان ایک جان سے پیدا کیے گئے. اور یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے، اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے کہ رشتہ داری کا خیال رکھو. پھر آیت نمبر 2 سے 10 جو ہے وہ بیان کرتی ہے آرفنز کے، یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں، کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، انصاف سے ان کا اگر مال آپ سے کوئی حق تلفی ہوگی تو انصاف کیجیے اور مال جو ہے وہ لوٹا دیں. پیغام جو ہے اس کے اندر بیسیکلی وہ یہی ہے کہ کمزوروں کا حق کھانا جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. اور آیت نمبر 11 سے 14 تک جو اس کا مفہوم میں سمجھ سکا ہوں، وہ وراثت کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر، جو 2 بیٹیوں کو جو حصہ دیا جائے اس کے برابر ہے. اور والدین اور جو دیگر رشتہ داروں کے حصے ہیں وہ مطلب کس طرح مقرر کیے گئے ان کے بارے میں یہاں پہ احکامات ہیں قرآن کریم کے. اور پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ وراثت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی ہے، یعنی اس کے اصول ظاہر ہے سارے اصول اللہ کی طرف سے ہیں. اس میں تبدیلی جو ہے ظلم ہے. اچھا، آیت نمبر 15 سے 18 تک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گناہوں کا اور توبہ کا بیان ہے. کھلی برائی پر سزا کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں کلیئرلی سمجھاتا ہے. اور وہاں پہ یہ پیغام بھی آتا ہے، ہمیں حکم آتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے قرآن پاک کہ سچی توبہ جو بھی کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 19، 20، 21 کو جو میں سمجھ سکا ہوں وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے کہ زبردستی وارث نہیں بننا چاہیے، ان کا حسن سلوک جو ہے یہ کرنا چاہیے. اور جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے، قرآن کریم جو ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے. پھر آیت نمبر 22 اور 23 جو ہے وہ نکاح کی جو حرمتیں ہیں ان کے بارے میں بیان آتا ہے قرآن کریم میں کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. اس میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں. مطلب اس حوالے سے جو ہے وہ کلیئرٹی آتی ہے. پھر اس کے علاوہ بھانجیاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، رضائی رشتے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، ساس آ جاتی ہے، بہو آ جاتی ہے. 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، ان 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح کرنا، یہ جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا قرآن جو ہے ہمیں حکمت اور دانائی کی بات کو سمجھا دیتا ہے. چوتھے سپارے کے مرکزی جو مین لیسنز ہیں وہ سچی نیکی جو ہے وہ ملتی ہے قربانی سے. ٹھیک، اس کے بعد اتحاد جو ہے وہ امت کی طاقت ہے. پھر اطاعت میں کامیابی ہے، اور سود جو ہے وہ تباہی لاتا ہے. اور شہداء کے بارے میں جو مین سبق ہے وہ یہی ہے کہ شہداء زندہ ہیں. اور یتیموں اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت جو ہے یہ فرض ہے. وراثت کا جو نظام ہے یہ عدل کے اوپر مبنی ہے. اور صبر اور تقوی جو ہے یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں. ٹھیک، یہ میسیجز ہیں جو مجھے کنوے ہوتے ہیں آفٹر ریسائٹنگ دا نوبل قرآن. چوتھے سپارے کو اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ سپارہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ایمان ہے نا، ایمان وہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے، یعنی معاشرتی ذمہ داری بھی ہے. اور اس کے علاوہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ عدل، رحم اور ذمہ داری پر قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، اتحاد اور صبر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے. ٹھیک، اس کا جو لاسٹ میسج ہے وہ یہ ہے، اس رمضان کے حوالے سے میں یہ کنکلوڈ کروں گا اس کو، کہ ہمیں خاص طور پر
اپنا جو ہے نا اتحاد وہ مضبوط کرنا چاہیے. مطلب ہم امت کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد سود اور ظلم سے بچنا چاہیے. یتیموں اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. جو میں اپنی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نا، ویکلی ہاروسکوپ، جب میں اس کے اندر آپ کو زوڈیک سائنس کا جیسے میسج دے رہا ہوتا ہوں کہ آپ جس مذہب مسلک سے بھی ہیں، مگر یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں خالصتاً دین اسلام کی، اور یہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں، یہ سپارے میں ہم بات کر رہے ہیں. چوتھے میں ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، دیکھتا ہوں ان کو میں، اور شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ آپ لوگ جو ہیں وقت نکالتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی، اور اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.